السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ کیا ایمان والوں کے لیے ہندوستان کے جو حالات ہیں اور جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے وہ سب آپ لوگ جانتے ہیں، اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان حالات کے پیش نظر جو سیاسی حالات ہیں ہندوستان کے، ان کے پیش نظر ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، اس سلسلے میں میں چند باتیں اپنے آپ سے اور آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حالات چاہے جتنے خطرناک ہوں، لیکن ہمیں مایوس اور نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ بس یہ ہے کہ اپنے آپ پر نظر ثانی کرنا ہے، اپنے اعمال پر غور کرنا ہے کہ اتنی بڑی مشکلات، اتنی ساری سازشیں ہمارے خلاف کیوں ہو رہی ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اندر کوئی اتنی بڑی کمزوری آ گئی ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہو گیا ہے؟ اس پر غور کریں۔ زمانے کے ستم پر اس قدر حیرت زدہ کیوں ہے؟ زمانے کے ستم پر اس قدر حیرت زدہ کیوں ہے؟ سزائیں ہیں یہ تعلیم نبی کو بھول جانے کی، دوسروں کو دوش دینے کے بجائے، دوسروں پر الزام لگانے کے بجائے آپ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے اعمال کو، اپنے عقائد کو، اپنے کردار کو، اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے مدارس کو، اپنے مساجد کو، اپنے کاروبار کو، اس پر غور کریں نا کہ کتنے فیصد ہم مسلمان بچے ہیں۔
دنیا سرکاری لسٹ میں، ووٹر لسٹ میں ہمارا نام مسلمانوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے یہاں جو لسٹ ہے اہل ایمان کی، اس معیار پر ہم مومن ہیں کہ اللہ تعالی ہماری مدد کر دے گا؟ جو ہم اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، تو کیا ہمارا ایمان، ہمارا عمل، ہمارا کردار اس معیار کا ہے کہ 313 نکلے 1000 کے مقابل اور فرشتوں نے اللہ کے حکم سے آ کر مدد کی؟ فضائے بدر پیدا کر وہ ایمان، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ وہ ایمان، وہ جوش، وہ اخلاق، وہ کردار جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھا، جو صحابہ کے اندر تھا، وہ کردار جو ہم کھو چکے ہیں، جو ہماری بربادی کا سبب ہے، اس کو پھر سے پلٹانے کی ضرورت ہے۔ پھر سے ایمان لاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، قرآن کہتا ہے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے مسلمان بنو۔ صرف ٹوپی لگا کر کے مسلمان نہ بنو، صرف داڑھی رکھ کر کے مسلمان نہ بنو، کرتا پیجامہ والا مسلمان نہیں چاہیے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کوئی رمضانی مسلمان، کوئی شبراتی مسلمان، کوئی افطاری والا مسلمان، یہ سب دنیا کو دکھانے کے لیے، دنیا کو بیوقوف بنانے کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں ان چیزوں کی وہ حیثیت نہیں جو ہم سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو پختہ عقیدہ چاہیے، عقید توحید، جس میں شرک دور دور کہیں نہ دکھائی دے۔ اسلام کا مطالبہ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، جس میں بدعات، خرافات، منمانی دور دور کہیں دکھائی نہ دے۔ اسلام کا مطالبہ ہے ہمارے اعمال میں اخلاص، جہاں ریاکاری، لالچ، خوف، ڈر کہیں دور دور دکھائی نہ دے۔ اسلام کا مطالبہ ہے شریعت کی اتباع، جس میں منمانی، گھر جانی کوئی شریعت نہ ہو۔ اسلام کا مطالبہ ہے ہمارے اخلاق اچھے ہوں، جھوٹ، بے ایمانی، چوری، ڈکیتی، دھوکہ دھڑی، ایک دوسرے کا مال کھانا، ایک دوسرے کو بے عزت کرنا، ایک دوسرے کے حق پر ڈاکہ ڈالنا، یہ اسلام نہیں ہے۔ آئیے ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور ہندوستان کے ان پرخطر حالات میں اللہ رب العالمین سے توبہ کریں، استغفار کریں، روئیں، اپنے گناہوں پر روئیں۔ اللہ رب العالمین رحمان الرحیم، دوسروں کو دوش نہ دیں، اپنے آپ کو سدھاریں۔ دیکھیں کہ ہمارے اندر ایسی کون سی کمی آ گئی ہے۔ آپ گاڑی چلاتے ہو، گاڑی چلاتے چلاتے اگر گاڑی کہیں کھڑی ہو جائے تو آپ ڈنڈا اٹھا کر کے گاڑی کو نہیں توڑنے لگو کہ گاڑی کیوں نہیں چلتی، بلکہ آپ گاڑی کو کھولتے ہو، دیکھتے ہو کہ اس میں ایسی کون سی کمزوری آ گئی ہے، کون سی کمی آ گئی ہے جس کی وجہ سے ہماری گاڑی چل نہیں رہی ہے۔ پھر آپ اگر اس کو بنا سکتے ہو تو اس کو کھولتے ہو، بناتے ہو، نہیں تو اس کا مکینک بلاتے ہو جو گاڑی کو سدھار دے، تب گاڑی چلے گی۔ مسلمانوں کی زندگی کی جو گاڑی اتنی عزت اور راحت کے ساتھ جو چل رہی تھی، اچانک اس کے اندر اگر بریک لگ گیا، دشمن ڈاکہ ڈالنے لگا اور ہماری گاڑی کی رفتار، عزت کی رفتار، طاقت کی رفتار سست ہو گئی ہے، تو ہم دوسروں پر نہ الزام لگائیں، دیکھیں کہ وہ گاڑی ہماری کیوں رکی، ہماری عزت کہاں چلی گئی، اچانک اللہ کی مدد ہم سے کیوں غائب ہو گئی۔ ہم جائزہ لیں
اپنا جو انجن ہے نا، ایمان، عقیدہ، کردار، اس کا جائزہ لیں کہ کہاں فالٹ ہے۔ فیروز بھائی اس ویڈیو کو شیئر کر دے دوست، دوسروں تک شیئر کر دے، تو کچھ باتیں میں عرض کرنے والا ہوں، تو اس کا جائزہ لیجیے۔ آئیے قرآن پاک کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں پہلے۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وہ وقت نہیں آیا؟ اب کس چیز کا انتظار ہے؟ جب تباہ کر دی جاؤ تب۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا مسلمانوں کے لیے، کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے کانپ جائیں، سچے مسلمان بن جائیں؟ وہ اب بھی وقت نہیں آیا۔ وما نزل من الحق، اور جو کچھ اللہ نے حق نازل کیا ہے اس کے لیے ان کے دل پگھل جائیں، جھک جائیں اس کے سامنے، اب بھی مسلمانوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یہ ایمان والے ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں، پچھلی قوموں کی طرح جنہیں کتاب دی گئی، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، لیکن جب ان پر زمانہ دراز ہو گیا تو دھیرے دھیرے ان کے دل سخت ہو گئے، وہ بگڑ گئے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں اکثر لوگ ایمان والے نہیں بچے، فاسق ہو گئے۔ آپ لوگ ایسے نہ ہو جاؤ، بہت جلد اپنے ایمان کا جائزہ لے لو، بہت جلد سدھرنے کی کوشش کرو، ورنہ یہ دشمن ہمیں سدھار دیں گے۔ اللہ رب العالمین ظالم حکمران مسلط کرتا ہے ہمارے کردار کی بدولت۔ اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے، اللہ سے ہم روئے نہیں اپنے گناہوں پر، اپنے آپ کو ہم نے بدلا نہیں، تو معاملہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اور وطن کی فکر کر ناداں، وطن کی فکر کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ سوچنا پڑے گا، چھوڑیے پچھلی زندگی میں جو کچھ گڑبڑیاں ہوئی ہیں اسے چھوڑیے، ایک دم اللہ کے ہو جائیے، اپنے ایمان کو درست کر لیجئے، اپنے عقیدے کو درست کر لیجئے، اپنے معاملات کو درست کر لیجئے، اپنے بیوی بچوں کا لائن دیکھ لیجئے۔ ہماری بچیاں، ہماری بیویاں، ہماری عورتیں، ان کی بے حیائی کا کیا حال ہے، ان کے کپڑوں کا کیا حال ہے، ان کے پردوں کا کیا حال ہے، ان کی تعلیم کا کیا حال ہے۔ انہیں اسلام کی فکر نہیں، دین کی فکر نہیں، بس دنیا کے رنگ میں رنگ رہی ہیں، غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، ماں باپ کو اس کی کوئی فکر نہیں۔ ایک بچی ماں باپ کے سامنے ناچتی ہے اور باپ ویڈیو بناتا ہے، ماں کے سامنے اسٹیج پر ناچتی ہے اور یہاں سے تالیاں ٹھوکی جاتی ہیں، پھر اللہ کی مدد آئے گی؟ اللہ کو ایسے مسلمان چاہیے؟ پھر روتے رہو، پیٹتے رہو کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ ضرور مدد کرے گا، تھوکے گا نہیں، اللہ تعالیٰ تھوکے گا نہیں۔ ایسے کردار پر، اس شرک پر، اس بدعات پر، اس بے حیائی پر، جہاں اسلام ہمارا کچھ بچا ہی نہیں، صرف سرکاری لسٹ میں ہم مسلمان ہو کر کے رہ گئے ہیں، اللہ کی مدد نہیں آنے والی ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، سب کچھ چھوڑ دو، بھاگو اللہ کی طرف، دوڑو۔ اللہ تمہیں پکار رہا ہے، اللہ تمہیں آواز دے رہا ہے، اٹھو، رات کی تنہائی میں کبھی اس کو یاد کرو، روز کے سامنے کہ میرے اللہ، مدد مانگو اس سے۔ رات کے پچھلے پہر میں جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، وہ تمہیں پکارتا ہے، فجر سے 1 گھنٹہ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے، 20 منٹ پہلے۔ ہم سب نمازوں میں کوتاہ ہیں، ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو الحمدللہ پختہ نمازی ہیں،
فجر وقت سے پڑھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ان خطرناک حالات میں ضرور آدھا گھنٹہ وقت دیجیے. آپ کے مدارس، آپ کی یونیورسٹیاں سب بگڑنے جا رہی ہیں، سب کی حالت خراب ہونے جا رہی ہے پوری سازش کے تحت. اٹھ کر کے فجر سے پہلے جب اللہ تعالیٰ خود عرش سے اتر کر کے آسمان دنیا پہ آتا ہے قریب اور آپ کو پکارتا ہے کہ من یدعونی فاستجیب لہ، کہ رات کے اس پہر میں میرے بندو تمہیں کا کون ہے جو مجھ سے دعا کر رہا ہو، میں اس کی دعا قبول کرنے آیا ہوں. من یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے مانگ رہا ہے، میں اسے عطا کرنے آیا ہوں. من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کر رہا ہے، میں اس کی توبہ قبول کرنے آیا ہوں. اللہ کی اس پکار پر آپ اٹھیے اور کہیے اللہ میں حاضر ہوں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مسلمانوں کے حالات درست فرما دے، ہندوستان میں مسلمانوں کی مدد فرما، پوری دنیا میں. آپ سوال کیجئے کہ اللہ ہم سوال کرتے ہیں تجھ سے، ہمارے ایمان کو، ہمارے عقیدے کو، ہمارے بیوی بچوں کو درست فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کے ایمان کی حفاظت فرما. آپ کہیے اللہ میں گنہگار ہوں، تو توبہ قبول کرنا ہے، میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ مجھ سے کوئی جرم نہیں ہوگا. یہ سب کرنا ہوگا. صرف شور کرنے سے، جھنڈیاں نکالنے سے، اخبار میں بیانات دینے سے کچھ ہونے والا نہیں. ایک ایک فرد کو پلٹنا ہوگا، اپنا کردار بدلنا ہوگا، تب اللہ رب العالمین آسمان سے فرشتے اتریں گے آپ کے لیے. تب آپ جب ابراہیم بن کر کے آگ میں کود جاؤ گے، آگ جلائے گی نہیں. یونس بن کر کے اگر مچھلی کے پیٹ میں چلے جاؤ گے، مچھلی کھائے گی نہیں. بحر احمر آپ کو راستہ دے دے گا. اور اگر ہماری حالت یہی رہی، ہمارے علماء، ہمارے عوام، ہمارے خواص سب لوٹ کھسوٹ، چوری، بےایمانی، بدمعاملگی اور ظلم، اور ہماری بہنیں بے حیائی میں، اور عوام شراب و کباب، ہمارے نوجوان ڈرگ، ٹیبلٹ اور وقت گزاری میں لگے رہے، تو وہ جو ان کو کام کرنا ہے وہ کر رہے ہیں. وہ فجر سے پہلے اٹھ کر کے دوڑتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، اور آپ خراٹے کی نیند سوتے ہو. آپ کو نمازوں کی فکر نہیں ہے، ہمیں نمازوں کی فکر نہیں ہے. انہیں فکر ہے، وہ جاگ گئے ہیں، آپ سو گئے ہو. ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے. جن کو ہم داستان سنا رہے تھے وہ تو جاگ گئے، اور جو کہانی کہنے والا تھا وہ سو گیا. نوجوانوں، خاص کر جوانوں، اپنے آپ کو سدھارو. نوجوان بچوں، نوجوان بچیوں، تم اسلام کی امانت ہو. اپنے آپ کو سدھارو، اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو جانو، سمجھو. تم کاروبار کر رہے ہو کہ پڑھائی کر رہے ہو کہ انجینئر ہو کہ ڈاکٹر ہو، تم کچھ بھی ہو، سب سے پہلے تم مسلمان ہو. اکبر الہ آبادی نے ایک کالج کا دورہ کرتے ہوئے جب کالج کے وہ گراؤنڈ میں گیا جہاں بچے کھیل رہے تھے، کود رہے تھے، یونیورسٹیوں والے بڑے بڑے، اس نے کسی بچے کو بلا کر کے اسلام کے بارے میں کوئی معلومات جاننی چاہیے. کچھ نہیں جانتے ہو کہ اسلام کیا ہے. بس مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، اس سے زیادہ انہیں کچھ پتا نہیں. سیاست کے بارے میں پوچھا بتا دیا، فلاں کے بارے میں پوچھا بتا دیا، لیکن دین کے بارے میں جب اکبر نے پوچھا وہ یونیورسٹی کے طلبہ نہیں بتا سکے. تو اکبر الہ آبادی نے ایک شعر کہا کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، اسلام نہیں روکتا. تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں پہ اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سبق بند ہے عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. اب بھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا
کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے اور جو کچھ حق اللہ نے اتارا ہے اس سے دہل جائیں۔ وطن کی فکر کر نادا مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں اور رلاتا ہے تیرا نظارہ۔ اقبال نے بہت پہلے بات کہی تھی اور آج اس کی بات صادق آ رہی کہ رلاتا ہے تیرا نظارہ ہے ہندوستان مجھ کو، کہ عبرت ناک ہے تیرا فسانہ سب فسانوں میں، چھپا کر آستی میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے۔ پوری سازش ہے، پوری تیاری ہے آپ کے ساتھ، اور آپ سو جائیے، آپ شرک کیجئے، اپنا یہ سر اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے آگے پٹکیے۔ اللہ کو آپ کی کیا پرواہ ہے؟ آپ نے اللہ کو جانا ہی نہیں، اللہ کو پہچانا ہی نہیں، اللہ کی طاقت آپ نے نہیں سمجھی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کی طاقت کو جانو۔ دوسری طاقتوں سے ڈرنے والے، دوسری طاقتوں کے آگے اپنے کاروبار، اپنی نوکری اور اپنی تجارت کے ڈر سے اپنے اسلام کو بیچنے والوں، تم جس اللہ پر ایمان لائے اس کی طاقت تم نہیں جانتے۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق حدیث قدسی اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یا عبادی انکم تخطئون، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وحرمتم الظلم فیما بینکم فلا تظالموا۔ اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے آپ پر بھی اور تمہارے اوپر بھی حرام کر دیا ہے، تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم۔ اے میرے بندو، تم سب دن رات گناہ کرتے ہو، لیکن میں ہی ہوں جو تمہیں ڈھیل دیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں۔ آؤ مجھ سے معافی مانگو نا، میں تمہیں معافی دے گا۔ یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب گمراہ ہو، بھٹکے ہوئے ہو، آؤ مجھ سے راستہ مانگو، میں تمہیں راستہ دیتا ہوں۔ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب بھوکے ہو، مگر جس کو میں کھانا کھلا دوں، آؤ مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھانا دوں گا۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب ننگے ہو، مگر جس سے میں کپڑا پہنا دوں، کپڑا مجھ سے مانگو۔ کاروبار، نوکری اور تجارت آپ کا کوئی ختم نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ نے۔ یا عبادی لو ان اولکم و انسکم و جنکم۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور آخری اور انسان اور جنات جتنے ہو سب مل کر کے کانوا علی افجر قلب رجل منکم ما نقص من ملک شیئا، تمہارے اگلے اور پچھلے اور انسان اور جنات جتنے ہو سب مل کر بدترین سے بدترین مجرم بن جاؤ، مجھے کوئی فرق پڑنے والا نہیں، میرا کوئی نقصان ہونے والا نہیں۔ وَيَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَىٰ أَتْقَىٰ قَلْبِ رَجُلٍ مِّنكُمْ مَا زَادَ فِي مُلْكِ شَيْئًا۔ اور اگر انسان اور جنات ہو، تمہارے اگلے اور پیچھے سب مل کر کے بڑے نیک پارسا ہو جاؤ، میرا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد ثم یسأل کل انسان مسألته
اے انسان اور جناتو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے یعنی آدم سے لے کر کے قیامت تک جتنے انسان اور جتنے جنات اور جتنے لوگ ہیں، سب آ جاؤ ایک میدان میں اور سب مجھ سے مانگو جو مانگنا ہو، اور سب کو میں دے دوں، تب بھی میرے بادشاہت میں اتنا بھی نہیں کم ہوگا مگر جتنا ایک سوئی سمندر میں ڈال سکو۔ تو ہم نے سمجھا ہی نہیں اللہ کو، ہم تو ڈر گئے ان طاقتوں سے کہ صاحب اگر ہم نے نہیں ان کے آگے جھکے تو یہ ہمارا کاروبار خراب کر دیں گے، ہماری نوکری چلی جائے گی۔ کچھ نہیں ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوگا، بس آپ مومن بن جائیں، بس کسی کے خلاف کچھ کرنے کی ضرورت ہے، آپ اپنے آپ کو سدھار لیجئے، اپنے آپ کو سدھاریے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو جو وصیت کی تھی، یہ وصیت جو میں یہ حدیث پڑھنے جا رہا ہوں اپنی بیویوں کو سنائیے، اپنے بچوں کو سنائیے، اور سب کو پختہ کر دیجئے اس حدیث کو۔ یہ سن لیجئے، یہ حدیث ترمذی کی حسن حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، یا غلام انی اعلمک کلمات، سنو میرے بچے، میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں عقیدے کی، اس کو انجیکشن لگا دیجئے اپنے بچوں کے دماغ میں، ٹھونس دیجئے، یاد رہے مرتے دم تک، کبھی بھولے نہیں اس کو۔ یا غلام انی اعلمک کلمات، اے میرے بچے میں تمہیں چند باتیں بتا رہا ہوں، سنو اس کو۔ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، بشرطے کہ تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو۔ اللہ کو بھول جاؤ گے تو اللہ تم کو یاد نہیں کرے گا، پٹو گے، مرو گے، سڑو گے۔ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تمہارا ہو جائے گا۔ اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ تمہارے حقوق کی حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ۔ کوئی آنکھ نہیں دکھا سکتا، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، بشرطے کہ مومن ہو جاؤ۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، عزت تمہاری، دولت تمہاری، حکومت تمہاری، سلطنت تمہاری، بس مومن ہو جاؤ تو۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب سوال کرنا ہو تو اللہ سے سوال کرو، کسی قبر والے سے، کسی درگاہ سے، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی ننگا آپ کو کچھ نہیں دے گا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد مانگنی ہو تو اللہ سے مدد مانگو، رات کی تاریکی میں اٹھو اور روز کے سامنے کہ یا اللہ میری یہ مشکل ہے، قسم خدا کی چیلنج ہے، اللہ کا وعدہ ہے وہ آپ کے اس مشکل کو حل کرے گا اور کوئی نہیں حل کرے گا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد مانگنی ہو تو اللہ سے مدد مانگو، اور جب حد سے زیادہ مشکل آ جائے فجر سے پہلے اٹھ جاؤ اور آپ مدد مانگ کر کے دیکھ لو، آپ کی مشکل حل نہ ہو جائے تو کہنا اس کا وعدہ ہے، وہ جھوٹا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ۔ وَعَلَمْ، اور اب یہاں وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِمَا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ۔ کاروبار کے ڈر سے، نوکریوں کے ڈر سے، خوف سے جو تم نے اپنے ایمان اور اپنے دین کو کفر اور شرک کے حوالے کیا ہے نا، کوئی مائی کا لال تمہارے نہ کاروبار کو بڑھائے گا، نہ تمہاری نوکری، کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ نہ چاہے۔ وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ، اور سنو پوری دنیا مل کر کے بھی تم بک جاؤ، مٹ جاؤ، کوئی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا مگر اتنا ہی فائدہ جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہوگا وہی ملے گا۔ وہ فائدہ تم کو ملے گا چاہے تم مسلمان بن جاؤ چاہے کافر بن جاؤ۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِمَا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، اور تم مومن بن جاؤ، ایمان والے رہو، اپنے اصول پر قائم رہو، کوئی مائی کا لال تم کو تمہارا بال بیکار نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے۔ اللہ جتنا چاہے گا اتنا نقصان تمہارا ہوگا۔ یہ عقیدہ اپنے پھرو دیجیے اپنے گھروں میں، بچوں کو ان کو بتا دیجیے۔ ان خطرناک حالات میں آپ کا مسلمان رہنا، اسلام کو چمٹنا، اللہ کے در پر پڑے رہنا بہت ضروری ہے۔ دوسروں کے خلاف آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، شور کرنے کی ضرورت نہیں، کچھ آپ تدبیر کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے۔ رلاتا ہے تیرا نظارہ ہندوستاں مجھ کو، عبرتناک ہے تیرا فسانہ سب فسانوں میں، چھپا کر آستی میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے، انادل باغ کے غافل نہ بیٹھے آشیانوں میں۔ یہی آئین قدرت ہے،
یہی اسلوب فطرت ہے جو ہے راہ عمل میں گامزن محبوب فطرت ہے. جو عمل کر رہے ہیں وہ آگے جا رہے ہیں. آپ صاحب پچھڑ گئے، پڑھے لکھے لوگ بے ایمان ہو گئے، دکاندار بد کردار ہو گئے. ایک غیر مسلم کی دکان پر آپ چلے جاؤ اور ایک مسلمان کی دکان پر چلے جاؤ، آپ دیکھو کیا حال ہے. ایک غیر مسلم کی دکان پہ جاؤ، وہ ہماری بہو بیٹیوں کو نہیں تکتا ہے، لحاظ کرتا ہے. ایک مسلمان دکاندار پر بیٹھے گنڈے لچے لفنگے کسی نقاب والی کو دیکھیں گے، کسی کا پیر دیکھیں گے، کسی پر تبصرہ کریں گے، یہ مسلمان ہے. مسلمان ہو، اپنی بہن بیٹیوں پر گندی نظر رکھتے ہو. اقبال نے اسی لیے کہا تھا نا کہ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود. شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود. ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. کس اسلام کی بات کرتے ہو؟ بے ایمان تم، چور تم، شرابی، کبابی، بے حیا، بے نمازی، مشرک، بدعتی، تھوڑے تھوڑے مال پر بکنے والے، بھائی بھائی کے ساتھ ظلم کرنے والے، دوسروں کے مال پر قبضہ کرنے والے. کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ پلٹو اللہ کی طرف، اپنے اعمال کا جائزہ لو، اپنے ایمان کا جائزہ لو. اب دیکھو اللہ کی مدد آتی ہے. پھر کوئی تمہارا راستہ نہیں روک سکتا، پھر کوئی تم کو نہیں ٹوک سکتا. پھر سب تمہارے دوست ہو جائیں گے. تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن وہ کام جو انسان کا کردار کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے لوگوں کے دلوں کو جیتا تھا. دن بھر جو لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے تھے، تالیاں پیٹتے تھے، رات میں وہ نکلے رو رو کر دعائیں کرتے تھے. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دن دکھایا کہ جس شہر مکہ سے نکالے گئے تھے، 13 سال تک تڑپائے جانے کے بعد، نکالے جانے کے 8 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی مکہ کو مسلمانوں کے حوالے کیا. اس سارے مجرم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر تھے. وہ کردار کا نتیجہ تھا، ان کے ایمان کا نتیجہ تھا، ان کے عدل و انصاف کا نتیجہ تھا، ان کے حیا اور شرم کا نتیجہ تھا. اس لیے یہ چند باتیں جو میں کہہ رہا ہوں، میں سب سے پہلے اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں. میں کوئی دودھ کا دھلا نہیں ہوں، میں گنہگار ہوں. 50 کمیاں ہمارے اندر ہے، لیکن یہ دل کی ایک آواز ہے جو کہتا ہوں. کوئی ادھر ادھر کی بات کرنے کے بجائے ان حالات میں آپ جائزہ لیں اپنے آپ کا، اپنے بچوں کا، اپنی بیوی کا، اپنی بہنوں کا، اپنے گھر کا، اپنے خاندان کا، کہ کہاں کمی ہے، کدھر سوراخ ہو گیا جدھر سے چور آ رہے ہیں. اس سوراخ کو، دروازے کو بند کیجیے اور اپنے ایمان کو پختہ کیجیے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم آغا حسن کاشمیری کے اشعار میں کہ آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے. اے دعا ہاں عرض کر عرش الہی تھام کے، اے خدا اب پھیر دے رخ گردش ایام کے. خلق کے راندے ہوئے، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پہ ہاتھ پھیلائے ہوئے. رحم کر اپنے آئینے کرم کو بھول جا. ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا. صلح تھی کل جن میں اب وہ برسرے پیکار ہیں، وقت اور تقدیر دونوں در پہ آزار ہیں. خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیری محبوب کی امت میں ہیں. حق پرستوں کی اگر کی تین تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بدھ کی مسلم کا خدا کوئی نہیں. آخر میں سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں آپ سے گزارش کروں گا کہ ان آیات کو، آخری جو آیت ہے دعا، اس کو ضرور پڑھیے اپنی نمازوں میں، اپنے سجدوں میں اور اپنی دعاؤں میں. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا
وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم.